ٹائم فش چند گھنٹوں بعد ہی جنگ بندی کی خلاف ورزی شروع. اسٹریٹ آف ہرمز دوبارہ بند کر دیا گیا. اسرائیل نے سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لبنان میں شہری آبادی پر ایئر اسٹرائک کر کے 250 سے زیادہ لوگ ہلاک اور سینکڑوں زخمی کر دیے. ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے سعودی عرب کے تیل کے پیداواری صلاحیتوں کو نشانہ بنایا. 2 ہفتوں کا سیز فائر صرف چند گھنٹوں میں برباد. پاکستان میں سیاسی افراتفری. 9 اپریل کا جلسہ ملک کے وسیع تر مفاد میں عمران خان کے حکم پر ملتوی. عمران خان کی بہنیں علیمہ خان، نورین نیازی اور ڈاکٹر عظمیٰ کو گرفتار کر لیا گیا. ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے دنیا کے بدلتے ہوئے حالات اور پاکستان کے اندر بڑھتی ہوئی سیاسی کشمکش پر. السلام علیکم، میں ہوں شاہ جی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ جی کی باتیں. آج 10 اپریل 2026 اور جمعے کا دن ہے. ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ سے بات کروں گا ریپڈلی ایوالونگ گلوبل کرائسس پر، جہاں 2 ہفتے کا جو سیز فائر ہے وہ کولیپس ہوتا نظر آ رہا ہے. ناظرین، تازہ ترین خبر یہ ہے کہ امریکی وفد نائب صدر جناب جے ڈی وینس کی سربراہی میں اسلام آباد پہنچ چکا ہے، لیکن ابھی تک ایرانی وفد کے پہنچنے کی اطلاع نہیں ہے. مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور کامنٹس کر دیں. اس سے ہمارے چینل کو گرو کرنے میں آسانی ہوگی اور کافی مدد ملے گی. آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا پروگرام دیکھ رہے ہیں. ناظرین، صرف 2 دن پہلے کی بات ہے جب یونائٹڈ اسٹیٹس اور ایران کے درمیان 2 ہفتوں کا سیز فائر اناؤنس ہوا تھا، جسے پاکستان کی میڈییشن سے حاصل کیا گیا تھا. لیکن اب گراؤنڈ ریالٹی بالکل مختلف ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس کا کہنا ہے اسرائیل اس سیز فائر کا حصہ نہیں تھا، جبکہ ایران کا اسٹانس یہ ہے یہ ایک وائڈر فریم ورک تھا جس میں لبنان کو بھی انکلوڈ کیا گیا تھا. یہ ڈس ایگریمنٹ ہی آج کی کرائسس کی بنیاد بن چکا ہے اور پھر سچویشن اسکلیٹ ہوئی. اسرائیل نے لبنان، خاص طور پر بیروت میں ہیوی ایئر اسٹرائک کیا. ویریفائڈ رپورٹس کے مطابق 260 لوگ ہلاک ہوئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے. زیادہ تر تعداد بچوں کی تھی. یہ اسٹرائک سیز فائر کے فوراً بعد ہوئی اور اسرائیل نے یہ پوزیشن لی کہ لبنان اس ایگریمنٹ کا حصہ نہیں تھا. ناظرین، انٹرنیشنل لیول پر اس بات پر سیریس کنسرن ظاہر کیا گیا ہے. اس کے جواب میں ایران نے اسٹرانگ ری ایکشن دیا. رپورٹس کے مطابق ایران نے یو ایس لنک ٹارگیٹس اور ریجنل ایسٹس کو ہٹ کیا اور سب سے بڑا اسٹریٹ آف ہرمز کو پھر سے بند کر دیا. یہ ایک ایکسٹریملی کریٹیکل ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ دنیا کا تقریباً 20% آئل سپلائی اسی راؤٹ سے گزرتا ہے. ایران نے شپنگ کو ریسٹرکٹ کر دیا اور کچھ کیسز میں ٹول یا کنٹرول امپوز کرنے کی بات بھی کی گئی ہے. اگر یہ سچویشن جاری رہتی ہے تو آئل سپلائی ڈسٹرب ہوگی، پرائسز بڑھیں گے اور گلوبل اکانومی پر پریشر آئے گا. آلریڈی ملٹیپل کنٹریز اس کرائسس کو کنٹرول کرنے کے لیے میری ٹائم کوآرڈینیشن ایفرٹس اسٹارٹ کر چکے ہیں. یہ اب صرف ایک ریجنل کانفلکٹ نہیں بلکہ ایک گلوبل کرائسس بن چکا ہے. اسی دوران پاکستان ایک سینٹرل ڈپلومیٹک رول پلے کر رہا ہے. ایک امپورٹنٹ پیس میٹنگ اسلام آباد میں اسکیجول ہے جس میں ایکسپیکٹڈ تھے یو ایس ڈیلیگیشن انکلوڈنگ وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وانس، ایرانین منسٹرز، پاکستان ایز میڈیٹر. لیکن اب یہ میٹنگ انسرٹن ہو گئی ہے اور ممکن ہے کہ پوسٹ پون ہو جائے کیونکہ گراؤنڈ سچویشن ریپڈلی ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہے
اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کے اندر بھی سیاسی حالات تشویشناک ہیں۔ 9 اپریل پروٹیسٹ والے دن پروٹیسٹ اور جلسے کی خوف کی وجہ سے بہت سارے پی ٹی آئی لیڈرز کو اریسٹ کر لیا گیا، جن میں عمران خان کی سسٹرز علیمہ خان، ڈاکٹر عظمیٰ خان اور ڈاکٹر نورین نیازی شامل ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ٹیئر گیس، واٹر کینن اور پولیس کی طاقت کا استعمال بے دردی سے کیا گیا۔ لیکن اسی بے چینی کے درمیان ایک اہم ڈیولپمنٹ بھی سامنے آئی۔ بیرسٹر سلمان صفدر کو 4 مہینے کے بعد عمران خان سے ملاقات کی اجازت ملی۔ یہ ملاقات 190 ملین پاؤنڈ القادر کیس کے حوالے سے تھا۔ رپورٹس کے مطابق عمران خان نے پارٹی کو یہ ڈائریکٹیو دیا کہ 9 اپریل کے پروٹیسٹ کو پوسٹ پون کیا جائے تاکہ ملک کے اندر اسٹیبلٹی برقرار رہے، خاص طور پر جب فارن ڈگنیٹریز پاکستان میں موجود ہیں۔ ایک طرف گلوبل وار لائک سچویشن، دوسری طرف انٹرنل پولیٹیکل پریشر۔ یہ کمبینیشن کسی بھی ملک کے لیے ڈینجرس ہوتا ہے۔ اگر پاکستان انٹرنلی اسٹیبل نہیں ہوگا تو وہ گلوبل اسٹیج پر ایفیکٹو رول پلے نہیں کر سکتا۔ ناظرین، بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ایرانی وفد اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ اس وفد میں 71 ممبران شامل ہیں، جن کی قیادت ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کریں گے۔ اس وفد میں ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی، رضا میر مقدم اور علی اکبر احمدیان شامل ہیں۔ امریکی وفد بھی اسلام آباد پہنچ چکا ہے، جس کی سربراہی امریکی نائب صدر جے ڈی وانس کر رہے ہیں۔ بات چیت ہفتے کی شام پاکستان میں شروع ہوگی۔ آج کے سب سے بڑے سوال: کیا یہ کانفلکٹ فل اسکیل وار میں تبدیل ہوگا یا ڈپلومیسی اسے کنٹرول کر لے گی؟ اور پاکستان کے لیے کیا ہم انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز کو بیلنس کر پائیں گے؟ اگر آپ کو یہ انالیسس پسند آئے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمیشہ کی طرح درخواست ہے کہ آپ اپنے تمام جاننے والوں کے لیے خیر کی دعا کیا کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ نئے تجزیے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اگر زندگی نے وفا کی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ میں ہوں شاہ جی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ جی کی باتیں۔